ضوابط نحو نمبر 2، ریگولیشنز آف نحو۔ آج کے سبق میں مبتدا خبر کے ضوابط، قاعدے وغیرہ پڑھ دیتے ہیں کہ مبتدا خبر کے لیے کیا ضابطہ ہے اور کس طرح سے ترکیب میں ہم مبتدا خبر کو پہچانیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے لکھا تھا الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ، تو الحمدللہ کیا بنا تھا؟ الحمد لفظ مبتدا۔ تو مبتدا کے لیے ضابطہ یہ ہے نا کہ معرفہ ہو۔ مبتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا ضروری ہے۔ نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نکرے میں اگر ہم کیا کریں؟ تخصیص کریں تو تخصیص کی وجہ سے نکرے کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ مبتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا۔ مبتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا۔ اگر معرفہ نہ ہو تو پھر کیا ہونا؟ نکرہ مخصصہ۔ نکرہ مخصصہ کا کیا معنی ہے؟ تخصیص کی جائے اس کی، اور تخصیص جو ہے کئی طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ تخصیص کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ تخصیص مثلا صفت ملفوظہ کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تخصیص جو ہے نا، تخصیص نکرہ، تخصیص نکرہ کئی طرق سے ہم کر سکتے ہیں۔ تخصیص نکرہ کئی طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ صفت ملفوظہ کے ساتھ، صفت ملفوظہ لفظ میں موجود ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ وَلَعَبْدٌ، لعبد کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، مؤمن لگاؤ یعنی مسلمان بندہ۔ وَلَعَبْدٌ مؤمن خیر من مشرک، ولعبد مؤمن، لام په داخل شرام معرفہ لام تاکید ہے یار، لام معرفہ نہیں ہے۔ ولا لغبد نہیں، ولا لغبد نہیں، صرف لا ہے، لا۔ ولا عبد، وہ تو العبد ہے نا، وہ تو الگ چیز ہے۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، صفت مقدرہ کے ذریعے سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تخصیص کرتے کسی نکرے کی۔ کل ہم نے پڑھا تھا صفت مقدرہ، یہاں لگاؤ مقدرہ، شر، شر احر ذنب، شر عظیم احر ذنب۔ کل کچھ گڑبڑ تھی، اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا تھا، دیکھ لیا؟ تو شر عظیم یعنی چورا ہے۔ کبھی اس طرح سے ہم کرتے ہیں نا کہ نکرہ جب اس حمزے کے بعد آیا ہو، واقع ہو، جس کے ساتھ ام متصلہ ہم استعمال کرتے ہو، ام متصلہ اگر استعمال کریں نا، استعمال کر رہے ہو، تو اس صورت میں بھی ہم نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ارجل فی الدار ام امرأۃ، جسے ہم کہتے ہیں ارجل، تو ارجل کیا ہے؟ حمزہ ہے نا، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ام امرأۃ کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقوع النکرۃ بعد الحمزہ، وقوع نکرہ بعد حمزہ مع ام متصلہ۔ نکرے کا واقع ہونا حمزہ کے بعد ام متصلہ کے ساتھ، مع ام متصلہ، ٹھیک ہے؟ یہ تیسری وجہ ہو گئی۔ نکرے کو مخصص کرنے کے لیے ہمارے پاس چوتھی وجہ یہ ہے کہ نکرہ
جب تحت النفی واقع ہونا، تحت النفی واقع ہونے کی صورت میں نکرہ مخصصہ بن جائے گا، وہ اس لیے کہ جب نکرہ نفی کے بعد آ جائے نا، تحت النفی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کہہ دینا کہ ما احد خیر من کا، تم سے اچھا تو کوئی نہیں، ما احد خیر من کا، تو احد کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن کیا ہے؟ ما نفیہ کے بعد، اس کو کہتے ہیں تحت النفی۔ اس کے لیے اصطلاحی نام کیا ہے؟ وقوع النکرہ تحت النفی۔ اس سے عموم کا پیدا ہوتا ہے۔ ما احد خیر من کا، تم سے کوئی بھی بہتر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی معین فرد تم سے بہتر نہیں، سب، یعنی تمہارے علاوہ سب افراد کیا ہے؟ تم سے افضل نہیں۔ تو جب آپ نے سب نکال دے کہ ما احد خیر من کو، کوئی بھی تم سے بہتر نہیں، تو تم ہی رہ گئے نا، صرف تم رہ گئے نا، تم بہتر ہو، تو یہ کیا ہو گیا؟ تخصیص ہو گئی نا، تعین ہو گئی۔ اسی طرح سے نکیرے کو ہم مبتدا بنا سکتے اس وقت کی جب نکیرے کو کیا کر دے؟ مبتدا مؤخر بنا دے اور خبر کو خبر مقدم بنا دے۔ تقدیم الخبر، تقدیم الخبر سے کیا بن جاتا ہے؟ تقدیم الخبر اس کو کہتے ہیں۔ تقدیم الخبر سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تقدیم الخبر ہے، مثلا کہہ دینا کہ فی الدار رجل، فی الدار خبر مقدمہ، فی الدار حمار، ان کے لحوظ اس کی ضروری بات ہے۔ فی الدار دجاجتنا، رجل رجل کو دو نے کیا کر دیا بس۔ فی الدار دجاجتن، فی الدار متاع، اس طرح سے کہہ سکتے ہو۔ اسی طرح سے وہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے جس میں نسبت متکلم کی طرف ہو، جس میں نسبت متکلم کی طرف ہو۔ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے سلام علیکہ، جب آپ کسی سے کہہ دیں سلام ہو تو جی کیا مانا؟ سلام علیکہ، مطلب ہے کہ اسلم سلام علیکہ، متکلم کی طرف نسبت ہے نا۔ جب کوئی آپ سے کہے گا السلام علیکم، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ سلام علیک، یہ سلام کیا ہے؟ مبتدا ہے، علیکم خبر ہے۔ یہاں پر اس میں تخصیص کس طرح سے آگئی کہ نسبت الی المتکلم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت الی المتکلم، نسبت النکرۃ الی المتکلم، متکلم کی طرف نا، وہ متکلم کہہ رہا ہے کہ سلمت سلام علیک، سلمت سلام علیک۔ اس طرح سے بعض اوقات نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، وہ اس طرح سے کہ موصوف حذف ہو۔ صفت تو مذکور ہوتی ہے نا، لیکن موصوف کیا ہوتا ہے؟ ذکر نہیں ہوتا، حذف ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پر ہے حدیث میں سوداء ولود خیر من حسناء عقیم، ایک حدیث میں ہے مثلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف الموصوف، تخصیص کرنا بحذف الموصوف، کہ موصوف کو حذف کرے۔ ایک جب پر آیا ہے نا کہ سوداء ولود، ولود کسی کہتے ہیں؟ زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہو اس عورت کو کہتے ہیں۔ ولود خیر من حسناء، خوبصورت، عقیم بانج۔ سوداء الولود خیر من حسناء عقیم، یعنی وہ عورت جو کیا ہو؟ رنگ سے کالی ہو لیکن اس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہو، اس عورت سے بہتر ہے کہ جو حسین ہو لیکن بانج ہو۔ تو سوداء سے کیا مراد ہے؟ امرأۃ سوداء، یہاں پر موصوف حذف ہے نا، امرأۃ سوداء، امرأۃ
سوداء دیکھ لیا، یا پر امرتن ہمارے پاس کیا ہے؟ محذوف ہے. خیر من امرأۃ حسناء، قیمہ پر تو نکالنے کی ضرورت نہیں، مبتدا ہم سودا کو بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تخصیص کی ایک وجہ ہے. بعض اوقات نکرے میں تخصیص اس طرح سے کرتے کہ جب جملہ دعائیہ کے طور پر واقع ہو یا بدعا کے طور پر، جیسے ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دیکھ لیا پر ویل جو نکرہ لفظ ہے نا، یہ مبتدا بن جائے گی کیونکہ جملہ دعائیہ ہے یا بددعا والا ہے. ایک ضابطہ تو ہو گیا نا، اور ضابطے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ معرفہ ہو، اگر معرفہ نہ ہونا کرا تو پھر تخصیص کرنی چاہیے، تخصیص کے لیے وجوہ ہے. اب ہمارے پاس دوسرا ضابطہ مبتدا کے لیے یہ ہے نا کہ مبتدا کیا ہو؟ ظرف نہ ہو، کیونکہ جار مجرور یا ظرف مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. صحیح، جار مجرور جو ہے نا اس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے. جیسے پدار حمار نے رجل، پدار خبر بنائیں گے اگر مبتدا آ جائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا نہیں بنا سکتے؟ مبتدا نہیں بنا سکتے. ضرب جو ہے خبر بنے گا. ہمارے پاس ایک اور ضابطہ مبتدا کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ ایک اسم کو دیکھیں اور دوسرا اسم جو ہے وہ کیا ہو؟ ظرف ہو اور مقدم ہو یا مؤخر ہو، تو اسم جو ہے مبتدا بنائیں گے اور ظرف کو خبر بنائیں گے. جیسے الحمدللہ، الحمدللہ کیا ہے؟ جار مجرور نہ ظرف کی طرح ہے، تو ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ للہ کو خبر بنائیں گے، الحمد کو مبتدا بنائیں گے، کیونکہ الحمد کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے جو ظرف نہیں، جار مجرور نہیں. اگر ظرف مقدم ہو تو پھر کیا کر دو؟ اسم مؤخر کو مبتدا بنا دو، جیسے پدار رجل. مبتدا کے لیے ہمارے پاس ایک اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کلام کی شروع میں کہیں پر ضمیر منفصل آ جائے تو وہ ضمیر منفصل مبتدا بنے گی اور بعد والا اسم خبر. مثلا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہوا کیا بنے گا؟ مبتدا، الاول والآخر وغیرہ خبر. یا آپ کہہ دی کہ الاسم تقسیم کر دی، پھر کہ دو ہوا معرب و مبنی، مبنی ہوا واحد و تثنیہ و جمع ہوا مبتدا اور باقی چیزیں خبر. مبتدا کے لیے ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر شروعی کلام میں ایک ایسا اسم آ جائے جو معرب باللام ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ جائے وہ الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ہو یا جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے، جو کچھ بھی آ جائے نا، تو کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. شروعی کلام میں کیا نا؟ معرب باللام کا آنا. معرب باللام اسم وغیرہ آ جائے نا، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ مبتدا ہوگا. مثلا الدنیا ملعونۃ، دنیا مبتدا، یہ کیا آ گیا؟ اسم آ گیا نا، بغیر کسی کے الف لام کے، نکرہ ہے نا. الدنیا ملعون ما فیہا، ملعون کیا ہے؟ معلون لکھتے ہیں، ملعون. ملعون تو دیکھیں ملعون لفظ کیا ہے؟ مفعول کی وزن پر فعل سمجھو. یا الدنیا لعن ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے نا وہ ملعون بنایا گیا ہے، لعن ما فیہا. صحیح. الدنیا یا کوئی اور اسم اٹھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ بس دنیا کہہ رہے، کوئی سمجھ ہی لے گا کہ بس یہی اسم ایک دنیا میں نہیں. البیع ینعقد بالایجاب والقبول، دیکھیے ینعقد فعل آ گیا تو یہ مبتدا بعد والی چیز خبر.
النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ قبلت وباللفظ النکاح مبتدا تزوجت وزوجت ينعقد فعل فاعل كنا ينعقد بالفعل وغيره بالقبول قبول خبر البيع على 4 أقسام چھوڑ دو بس اقسام البیع مبتدا بنی معرب باللام ہے اعلیٰ کیا ہے مظروف ہے جار مجرور نہ ظرف ہے اعلی ظرف تو ایک قاعدہ کیا ہوگا کہ معرب باللام شروعی کلام میں آ جائے وہ کیا بنے گا مبتدا مبتدا بنے گا بیچ کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر ممکن ہے صفت بنے یا ممکن ہے کئی معرب باللام آ جائے یا دو آ جائے تو ایک مبتدا دوسرے اسم خبر اگر شروع میں مضاف مضاف الیہ آئے یا اسم اشارہ آ جائے یا نام آ جائے تو بھی مبتدا بنائیں گے اور بعد والی چیز کو خبر بنائیں گے شروع میں مبتدا کتاب الطب درس نہ ہو پھر کی کتاب ہم نے پڑھی ہے تو کتاب الطب کیا بن گیا مضاف مضاف الیہ نا درس نہ ہو اس کے لیے خبر کیونکہ مضاف مضاف الیہ شروع میں آیا ہے رب العالمین خالقنا پروردگار عالم ہمارے خالق ہے رب العالمین کیا ہے مضاف مضاف الیہ مبتدا خالقنا خبر تو کیا کہا کہ شروعی کلام میں مضاف مضاف الیہ آ جائے اس کو کیا بنانا مبتدا بنانا بہت سارے مضاف الیہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کیا جائے اس میں اشارہ آ جائے هذا حمار هذا حمار خبر هذا کتاب چھوڑ دو هذا هذه ہی کہ ہے تو کوئی ضروری بات نہیں هذه دجاجہ کیا ہے یہ خبر اور یہ مبتدا اولئک کے دیا کوئی اور چیز کی دو اولئک انعام وہ جانور ہے اولئک انعام ہؤلاء نساء کیا بن گئے خبر اشارات مبتدا تو کیا کہا کہ مضاف مضاف الیہ شروع میں ضمیر منفصل ہو تو گزر گئے نا اسی طرح سے اگر شروع میں نام آ جائے تو بھی کیا بنے گا مبتدا بنے گا اسلم مہندسو برگلی لکی کی کیا ہے انجینئر ہے دیکھیں اسلم کیا بن گیا مبتدا نام ہے شامل خان خیاط یہ خبر سمیت مدلس فی کلامہ خبر دیکھ لیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ضابطہ ہے کہ شروعی کلام میں اگر معرفی کے بعد کوئی جملہ آ جائے تو معرفی کو کیا بنا دینا مبتدا بنا دینا بعد والا جملہ ہو یا مفرد جو کچھ بھی ہو اسے کیا بنا دینا خبر بنا دینا اللہ یہدی من یشاء یہدی من یشاء جملہ ہے نا اللہ لفظ الجلالہ کیا بنے گا مبتدا اگر کلام کی شروع میں جار مجرور ہے تو اسے خبر مقدم بنانا بعد والے کو مبتدا مؤخر بنانا کتابوں میں عموماً جو ہے عنوانات آتے ہیں نا مختلف عنوان ہوتے ہیں وہ عام طور پر خبر ہوتے ہیں اس کے لیے مبتدا ہم نکال سکتے مبتدا مؤخر بھی مقدم بھی کتاب الصلاۃ یعنی ھذا کتاب الصلاۃ مبتدا نکال لو کتاب الصوم یعنی ھذا کتاب الصوم کتاب الحج یعنی ھذا کتاب الکفارہ میں کیا کر دوں بعد الکن کتاب الصوم ھذا یہ ہے ھذا لگاؤ کتاب الصوم خود ہو اسے یاد کرنا افہم ہو صحیح ادرس ودرسا جیدا جو کچھ بھی نکالنا چاہیے اقرأ ہو یا مفعول بنا دو الگ بات ہے
کہ خذ ھذا الکتاب یا خود کتاب الطہارہ. ایک طریقہ ہمارے پاس آ گیا نا. جتنی بھی معرفات ہے چاہے وہ جو کچھ بھی ہو مبتدا بنے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ کیا ہو گئے؟ یہ ضابطے ہو گئے. مبتدا کے لیے کچھ ضابطے تھے.